جو یہ پڑھے گا اگر اس کی حاجات، اس کی وشز، اس کی خواہشات، اس کی دعائیں ذروں کے برابر، سٹارز کے برابر ہوگی جو کاؤنٹلیس ہے، پانی کے قطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر کے برابر ہوگی جو کاؤنٹلیس ہے، اتنی حاجات بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی بولا کہ اعمال کرو، شعبان کا مہینہ گزر جائے گا، اتنی بڑے بڑی تاریخیں گزر گئی، مولا حسین کی ولادت گزر گئی، کیا کچھ ملا؟ کوئی دعائیں قبول ہوئی یا کوئی کام کیا؟ کیا حسین کے نام پہ کسی کو کچھ دیا یا مولا عباس کے نام پہ کسی کو کچھ دیا؟ شعبان گزر جائے گا، بعد میں ریگریٹ کرو گے 1.5 مہینہ آلریڈی ہو گیا، رجب تو چلا گیا، اب شعبان کا رہے گا، اب لاسٹ اب رمضان آ گیا، اس کے بعد پھر سال بھر سٹرگل ہے۔ آئندہ سال کا پورا بجٹ اگر بنانا ہے تو یہ 14 شعبان کی رات کو کرنا۔ 14 شعبان کو، اس سے پہلے میں نہیں آؤں گا آپ کے، اس لیے کہ 15 شعبان ہی کی محفل پڑھوں گا، تو میری ایک ریکویسٹ کہ آپ 14 شعبان کو کریں کیا؟ what you have to do on 14 شعبان نائٹ، بہترین کپڑے پہن کر، بڑی اچھی ڈریسنگ کر کے، کہ میں صرف گھر میں بیٹھوں یا جاؤں اور آؤں، نو، وہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ ابھی سے پریپریشن کرو 14 شعبان کا، کہ تم کوئی کام ایسا کرو 14 شعبان، پہلا کام صدقہ اس رات میں دینا ہے، چیریٹی کرنا ہے۔ میں چیریٹی 1 لاکھ کی بھی ہوتی، چیریٹی 1 پاؤنڈ کی بھی ہوتی، لیکن اس رات کی چیریٹی از ویری 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 امپورٹنٹ، اتنی امپورٹنٹ کہ وہ رات اگر تم نے پالی تو اس رات کو تمہارا آئندہ سال تک سارے وہ جو رکاوٹیں ہیں، جو رسک رکا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے مل جائیں گے، ہر پریشانی سے بچو گے، زندگی ملے گی۔ اور اس رات کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ، وہ مردوں کی عیدی کہا گیا، یہ کہا گیا کہ اس رات کو عید کر دو، مرحومین کو یاد کر کے، اتنا یاد کرو۔ اس رات کیا کچھ اعمال میں آپ کو، جو ریگولر اعمال ہیں 14 شعبان کے، وہ تو میں نہیں دے رہا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز اور دوسرے جو چیزیں پڑھنا ہے۔ اس رات میں سب سے امپورٹنٹ چیز زیارت امام حسین ہے، اور انشاءاللہ میں کربلا محلہ میں رہوں گا، میں سنڈے I'm leaving on 10th for کربلا محلہ، انشاءاللہ میں آپ سب کے حق میں دعا کروں گا کہ مولا جو نہیں آیا، مولا ان سب کو بلاؤ، یہ بہت امپورٹنٹ زیارت ہے مولا حسین کی۔ میں یہ نہیں بولتا کہ دوسری زیارت امپورٹنٹ نہیں، کربلا جب جائیں گے وہ امپورٹنٹ ہے۔ 3 مخصوصیوں میں سے کربلا مولا کی 3 مخصوصیت، اربعین حسین ہے، روز عرفہ ہے، اور نیمہ شعبان۔ نیمہ شعبان کی اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے، اتنی امپورٹنٹ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ پورا چاہنے والے سب بیٹھے گئے، مولا کہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک، میرے جد تک 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو، ملاقات کرو، ہاتھ ملاؤ، شیک ہینڈ کرو؟ تو چاہنے والوں نے کہا مولا نبی آدم کا زمانہ ہزاروں سال پرانا ہے، وہ نبی آدم سے لے کے آج تک آپ کے جد کو بھی دنیا سے جا کے 100-150 سال ہو گئے، ہم ہاتھ کیسے ملائیں گے، مصافحہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے کہ میرے 1,24,000 نبیوں کی زیارت کرو، مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، تو تم نیمہ شعبان میں 14 شعبان کی رات میرے جد کی زیارت کر جاؤ، کربلا مولا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، نصیب کرے۔ تو چاہنے والوں نے کہا کہ مولا موقع ملا تو جائیں گے، اگر موقع نہیں ملا تو پھر ہم کیا یہ فضیلت سے ہم محروم رہیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، وہ کرم پروردگار ہے، وہ کریم پروردگار کا کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، موقع ملا تو تم جاؤ، ادروائز اپنے گھر میں، اپنے فلیٹ پہ، مثال دے رہا، اپنے گھر میں نیمہ شعبان میں جب تم اعمال کرو، اس اعمال میں آدھی رات کو تم میرے جد کی زیارت پڑھو، زیارت امام حسین پڑھو، اللہ وہی اجر دے گا۔ کہا کہ یہ سارے، پلیز اب جملے غور سے سنو،
اور جو جا رہا کربلا مولا وہ بھی سنے. نبی آدم سے لے کے خاتم تک، سرکار تک. دوستوں میں بہت آسانی سے پڑھ رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. آپ سوچو کہ پورے اولی العزم نبی، اولی العزم رسول، 313 رسول، اولی العزم پیغمبر، اور سب سے پہلی چیز ہمارے سرکار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انشاءاللہ آپ ان سرکار سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ نے ہاتھ کا مصافحہ کر. کتنی بڑی بات. تو کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اب سنو، چھٹے امام کی حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے کہ نیمہ شعبان میں سارے نبی کربلا مولا آتے ہیں اور آ کر مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کو آتے ہیں، اور جب زیارت کرنے کے بعد جب جتنے زائرین ہوتے مولا حسین کے پاس، جتنے کربلا میں زائرین ہوتے، ان سب سے ہم ملاتے. کتنی بڑی بات ہے دوستو. کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مولا حسین کی آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا جملے بولتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. صرف ان کے نام لیتے نا. کیا مطلب کہ آپ آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں، پھر رسول کے وارث ہیں، مولا کے وارث ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ تک بولتے ہیں کہ آپ ان کے وارث ہیں. آپ سوچو یہ سارے کے سارے مولا حسین کی زیارت کو آتے ہیں نیمہ شعبان میں، اور جب زیارت کر کے جتنے زائرین قبر حسین کے پاس ہوتے، اللہ ہم پہنچ جائے مولا حسین کی قبر مبارک کے پاس، ان سب سے ہاتھ ملائے. دوستو تم نے ہاتھ ملایا، تمہاری بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی. پھر ہماری زندگی میں کیا، پھر یہ ہاتھ کتنی بابرکت ہاتھ ہو جائے. اللہ کے رسول سے اگر کوئی ہاتھ ملا دے تو یہ بیضا ہو جائے، کتنا مقبول. آپ سوچو آپ کے حال. تو اب وہاں پہ دعا کرو. نیمہ شعبان کی زیارت اگر آپ نہیں جا رہے، لندن میں رہیں گے، تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ یہ سوچ کے زیارت پڑھنا کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا، اور وہ زیارت ختم ہوئے تک میرا 1,24,000 نبیوں سے میری مصافحہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو کہ پروردگار تیرے حبیب نے اس ہاتھ کو ہاتھ ملایا ہے، اللہ پھر اب تو میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا پوری کر دے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. یہ اتنا بڑا ہے زیارت مولا حسین. اس کے بعد آپ اس رات میں جب زیارت پڑھنا، وینسڈے نائٹ ہے، وینسڈے نائٹ، پھر اب نیت یہ کرنا کہ میں ان سارے نبیوں کی نیابت میں پڑھنا. اس کے بعد نیت کرو کہ میں سارے مرحومین، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ، میں نبی آدم کے زمانے سے لے کے سرکار تک اور سرکار سے لے کے آج تک جتنے اللہ کے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے مرحومین، وہ رات مرحومین کو یاد کرنے کی رات، نیمہ شعبان 14 شعبان کی رات. دعا کرو کہ مولا ہم کو زیارت امام حسین نصیب ہو، اور ان کے نیابت میں، ان کے بہاف میں یہ زیارت مولا حسین پڑھا. اللہ تو ان کو اس کا ثواب دے دے. آپ تصور نہیں کر رہے کہ اس سارے لوگوں کو جو ثواب پہنچے گا زیارت مولا حسین کا. آپ سوچ رہے کہ وہ سارے ملینز کی تعداد میں لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے اس رات میں دعا دیں گے. آپ کو اس رات میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے یہ ثواب ہم کو ملا زیارت امام حسین کا. یہ دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا تھا اس لیے کہ ہم مر گئے تھے. دنیا میں جب زندہ تھے تو مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے. اب ہمارے لیے دروازہ بند ہے ان کی وجہ سے. تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے. They will pray for you. جو تم ان کی پرے کرنے سے، ان کی دعا کرنے سے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو 14 شعبان زیارت امام حسین is so important. اس کے بعد اس رات میں غسل بھی بڑا امپورٹنٹ. غسل ضرور لینا، مغرب کے بعد لے لو. I know it's winter، لیکن آپ غسل کر کے. اور تیسری چیز اس رات میں صدقہ. میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز کو نہیں بھولنا. یہ نہیں کرنا کہ آپ نیمہ شعبان میں لندن میں 1 پاؤنڈ نکالے ایک باکس میں ڈال دیا. ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. 1 پاؤنڈ نکال کے باکس میں مت ڈالو، بلکہ 5 پاؤنڈ نکال کے انڈیا پاکستان بھیج دو. جان سے بھی آپ کا تعلق ہے، پاکستان میں جان سے بھی آپ کا تعلق، افریقہ میں جان سے بھی آپ کا تعلق، انڈیا میں جان سے بھی آپ کا تعلق. انڈیا پاکستان بھیج دو. کیوں بھیج دو انڈیا پاکستان؟
وہاں غریب ہے. کسی کا جیسا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ رات، ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے گا، اس کے گھر میں بھی عید ہو جائے گی. 5 پاؤنڈ اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے وطن میں، انڈیا پاکستان جہاں بھیج سکتے ہیں آپ بھیج دو. بھیج کے اس رات میں آپ ابھی سے بھیج دو، کوئی مشکل نہیں، ابھی سے بھیج دو. نیت کرو نیوے شعبان، ابھی سے نیت کر لو، اور نیوے شعبان میں بھی نیت کرو کہ پروردگار میں نے جو وہ بھیجا ہے 5 پاؤنڈ، وہ 14 شعبان، نیوے شعبان، شب 15 شعبان کی کا صدقہ ہے. اب آپ دیکھنا کہ کیسے فائدہ پہنچتا. صدقے کا فائدہ ایسا پہنچتا کہ اگر پہاڑ بھی تمہارے سامنے، میں یوں ہی نہیں بول رہا، مثال دی گئی کہ پہاڑ، ماؤنٹین، اب بولے کہ اتنا بڑا ماؤنٹین ہے، اس کے پیچھے میرے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ پہاڑ ہٹے گا کیسے؟ ہٹائے گا کیسے پہاڑ؟ یہ پہاڑ صدقے سے ہٹتا ہے، یہ پہاڑ زیارت امام حسین سے ہٹتا ہے. پڑھنے سے وہ یہ پہاڑ ہٹ سکتا ہے، یہ صدقہ دینے سے یہ رکاوٹ ہٹ سکتی ہے، آپ کے لیے واک تھرو ہو جائے گا. تو نیوے شعبان میں صدقہ ضرور دینا، اینڈ زیارت امام حسین. بس آخری چیز بول رہا کہ اس رات میں آپ کو کرنا کیا. اس رات میں ہر آدمی یہ چاہ رہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، رائٹ؟ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس رات میں بولیں گے کہ اللہ آج اتنی بڑی رات ہے، forgive us, forgive us, forgive us, forgive us. آپ کیا forgive me, forgive me, forgive me, forgive me بولیں گے آپ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف. اور اس رات میں استغفار کا بہت ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے. تو آپ بولیں گے forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, sorry بولتے جائیں گے نا. اس رات میں سب سے پہلے 14 شعبان آنے سے پہلے، 14 شعبان، پلیز غور سے سنو، 14 شعبان آنے سے پہلے چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کسی فیملی ممبر سے تم خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہے. کوئی مومن ایسا ہے یا مومنہ ایسی ہے کہ انڈیا پاکستان میں وہ رہتی ہے، یا لندن یو کے میں رہتی ہے، امریکہ میں رہتی ہے، کینیڈا میں جہاں بھی رہتی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے بات نہیں کر رہی، میں اس سے خفا ہوں، میرے خاندان کی ہے، فیملی کی، but I don't talk to her. کیوں نہیں بات کرتے؟ میں ناراض ہوں. اس رات معاف کرو. اس رات کو معاف کرنا لازم ہے اپنے رشتہ داروں کو. اگر تم یہ سمجھ رہے کہ وہ رات آئے گی اور اللہ، اور تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے اللہ سے کہ پروردگار یہ رات تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. اس لیے کہ دوستو اگر اس رات پہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، تو تم یقین کرو، میں شعبان کے لیے بول رہا، مولا حسین کو گواہ کر کے بول رہا، اگر گناہ معاف ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. ساری دعائیں ہماری کیا ہے؟ گناہوں کی معافی کی تو دعائیں ہیں. اتنی بڑی رات اگر گناہ معاف ہو جائے اور معاف کروانا ہے. شعبان ایک پریپریشن ہے رمضان کا، رجب شعبان پریپریشن ہے رمضان کے لیے. رمضان کے لیے تم تیار ہو جاؤ، رمضان کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو شعبان میں اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے. 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، 6 شعبان کے بعد، پہلی شعبان کے بعد اب جو لاسٹ بڑی رات آ رہی، لاسٹ بگ نائٹ آف شعبان اس 14 شعبان. تو آپ کیا کریں گے اس رات میں؟ آپ رات میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کریں گے، صدقہ دیں گے، زیارت امام حسین پڑھیں گے، اور غسل کر کے لاسٹ اعمال دے رہا جو سب سے زیادہ ریکمنڈڈ ہے اس رات کے لیے. اس رات کے لیے سب سے زیادہ ریکمنڈ ہے، اس لیے کہ 14 شعبان کی رات کو دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی، اسی رات میں آئی تھی. اور آخری جو میں دے رہا سب سے امپورٹنٹ، وہ رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھنا ہے. پلیز نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. میں نے لندن میں بستان زہرا میں یہ نماز پڑھی ہے. جب میں بستان زہرا میں محمود پدانی صاحب کے پاس بی بی کی شہادت کے منزل سے یا عرفے میں پڑھتا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے وہاں پہ یہ اعمال کرائے. بلیک برن میں بھی نبی شاہ صاحب کے گھر میں کروائے، کئی جگہ کروائے، یو کے میں کئی جگہ یہ اعمال کروائے. تو آپ اس رات کی مخصوص اعمال میں سے نماز جعفر طیار، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اس رات میں 4 رکعت نماز. میں نماز نہیں بتا رہا آپ کو، آج میرا وقت ہو گیا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس رات کے اعمال میں یہ مت بھولو. آپ کو تحفۃ العام میں ملے گا، یا آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کر کے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام دیکھو،
پوری دنیا میں جہاں گئے یہ نماز پڑھائی تو یہ بہترین اعمال اس رات میں چاہتا، اس لیے کہ اب آپ سے ملاقات 15 شعبان کو ہوگی، تو اس سے پہلے میں نے بڑے موٹے موٹے اعمال دے دیے خالی جو امپورٹنٹ ہے. ویسے ہر عمل امپورٹنٹ ہوتا لیکن میں نے تھوڑا سا دے دیا. تو یہ نماز دا موسٹ ریکمنڈڈ نماز ان فقہ جعفری، بس اس سے زیادہ کیا بولوں. دا موسٹ ریکمنڈڈ نماز ان فقہ جعفری. یہ نماز کسی اور کا طرف سے گفٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار نے یہ تحفہ دیا، اور یہ کہہ کے دیا تھا جناب جعفر طیار کے پاس جنگ خیبر کا تحفہ ہی. اور جب جناب جعفر طیار افریقہ سے وہاں آئے تھے اور آنے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے حق کیا تھا. یہ مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر اللہ. آپ کے جو بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب تھے، وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، ہسبینڈ. اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر ہسبینڈ تھے. تو دو بھائیوں سے دو بہن شہزادیوں کی شادی ہوئی تھی. تو جب آئے تھے جناب جعفر طیار اس وقت پہنچے تھے جب خیبر میں میرے مولا نے جنگ کو فتح کیا تھا، اور فتح کر کے 40 دن کے بعد مرحب کے سر کو لے کے جب مولا آ رہے تھے ٹورڈز دا خیمہ آف اللہ کے رسول، تو راستے میں یہ دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی. اور آلموسٹ 14 ایئرس کے بعد ملاقات، 12-15 سال کے بعد. تو دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، گلے ملے. پھر یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے میں گئے. ظاہری طور پہ سرکار میرے مولا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ جعفر بھی آ گئے. آلموسٹ 17-18 ایئرس کے بعد آئے. تو بارہ جبھی بھی آئے تو جیسے ہی میرا مولا انٹر ہوا خیمے میں، اللہ کا رسول سرکار کھڑے ہو گئے، میرے مولا کو حق کیا، گلے لگایا، پیار کیا، لپٹا لیا، اور خیبر کی فتح کی خوشی بنائی. اور اس کے بعد اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. پھر جناب جعفر طیار کو حق کیا، زور سے حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر کے شولڈر پہ رکھ کے کہا جعفر، اب سنو غور سے، جعفر کس کی خوشی بناؤ، تمہاری واپسی کی، تمہارے ریٹرن کی، یا خیبر کی فتح کی. اب آپ سوچو، خیبر کی فتح کو جناب جعفر طیار کی واپسی سے ملا دیا. اس کے بعد اب جملے سنو، میں اتنی امپورٹنٹ جو آپ کو بار بار بول رہا ہوں. اب کیا کہا؟ اب دونوں ہاتھ شولڈر پہ رکھ کے کہا کہ جعفر، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو تمہارے ذریعے میری امت کو دے رہا. جو یہ نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات، اس کی وشز، اس کی خواہشات، اس کی دعائیں ذروں کے برابر ہوگی، سٹارز کے برابر ہوگی جو کاؤنٹ لیس ہے، پانی کے قطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر کے برابر ہوگی جو کاؤنٹ لیس ہے، اتنی حاجات بھی ہوگی. اور وہ یہ نماز پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ اس کی ساری دعا کو قبول کرے گا. یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے، یہ اس رسول کا وعدہ ہے جس کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے ظالم نے صادق کہا ہے. سرکار کا وعدہ ہے، سردار کا وعدہ. تو بس میری خواہش ہے آپ سے، اہل بیت چینل پہ جو بھی اور یہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش دینا. سارے مرحومین کو بولو کہ اس کا ثواب پہنچے اس نماز کا. 14 شعبان نیکسٹ وینسڈے، کمنگ وینسڈے نائٹ، 15 منٹ کی نماز ہے، ناٹ مور دین 15 منٹس. 300 مرتبہ صرف تسبیحات اربع پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ. اس کا پورا ایک سسٹم ہے نماز کا، 2 رکعت کر کے پڑھنا. آپ دیکھ لیں، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں بتا. میں نے خود اہل بیت چینل پہ وہ نماز پڑھائی ہے نیمہ شعبان کے کووڈ کے زمانے میں. میرے خیال سے میں نے یہ نماز پڑھائی ہے یہاں پہ. تو کوشش کرو اعمال میں، یہ عرفے کے اعمال میں نے کروایا. تو بہرحال میرا وقت ہو گیا. کوشش کریں کہ یہ اعمال کریں، یہ نماز پڑھیں، اور 14 شعبان کو سب کے لیے دعا. سب سے بڑی دعا کیا ہے اس رات کی؟ 15 شعبان کی صبح میرے مولا کی ولادت کی صبح ہے، زمانے کے امام کی ولادت کی صبح، جو ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے. برتھ ڈے آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. بچوں کو نیا لباس پہناؤ، نیو ڈریسز دلاؤ.
جیسا ان کی برتھڈیز میں آپ دلاتے ہیں، اسی طرح 15 شعبان کو میری ریکویسٹ ہے جو بھی مجھے اہل بیت چینل پہ سن رہا کہ بچوں کو 15 شعبان کے لیے ایک نئے ڈریسز بناؤ، لڑکیوں کو لڑکوں کو. اگر پوچھے کہ وائی آر یو گیونگ دس، تو ان کو بولو کہ برتھ ڈے آف امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. 3 شعبان کو بھی کرنا تھا آپ کو، پہلی شعبان کو بھی دینا تھا، ٹھیک ہے نہیں دیا، اب 15 شعبان کو دیا. گرینڈ سیلیبریٹ کرنا اپنے ہر گھر میں، اسلام کے فریم میں رہ کر، اسلام کے فریم میں رہ کر گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو 15 شعبان. 15 شعبان میرے مولا کی ولادت کی. اور بس آخری بات بول کے اپنی تقریر کو ختم کر رہا کہ 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی تاریخ ہوئی کہ میرے مولا کا ظہور، دعا یہ کرو کہ میرا مولا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ. آئینہ طالبوں میں دم المختول و کربلا، آئینہ طالبوں میں دم المختول و کربلا. 15 شعبان میرے مولا کی ولادت کی صبح بھی ہے. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ہماری پورے جشن کی قبولیت کے لیے اور برکتیں، رحمتیں، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، قبولیت جشن اور اس کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچنے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات، جہاں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے خاموش نہیں پڑھنا، 3 مرتبہ زور سے پڑھو، بچوں کو بھی بولو، 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگار، تجھے شہزادے قاسم کا واسطہ، ماہ شعبان کا واسطہ، پہلی شعبان سے آج تک سارے معصومین کی ولادت بسعادت کا واسطہ، اور آنے والی ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام اور زمانے کے امام کی ولادت کا واسطہ. اللہ ہماری یہ مختصر سی مختصر سے جشن کو قبول کر. پروردگار آج شب جمعہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کر دے. اگر کوئی مولا کا چاہنے والا وادی برود پہنچ گیا، تجھے واسطہ دیتا ہوں میں مولا حسین کا اللہ، اور آنے والی ولادت کا، کہ اللہ اس کو وادی برود سے وادی السلام تک. پروردگار ہمارے سارے مرحوم بخش دے. بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. حیدرآباد امید بہت بیمار ہے سید علی اصغر نقوی، کینسر ہو گیا، اللہ اس کو، اور دنیا میں جا مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما.